علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری 5 منٹ قرآن کلاس کے اندر اب تک الحمدللہ کافی باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ وحی کے متعلق بھی وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، اور اب قرآن مجید کی تاریخ پر کچھ گفتگو چل رہی ہے۔ اس میں سے شاید 2-3 نشستیں ہو چکی ہیں، اور آج کی نشست اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں، خیر القرون کے دور میں کس طریقے سے اس کی حفاظت فرمائی اور کیسے اس کو محفوظ فرمایا۔ دیکھیں، ابتدائی دور میں قرآن مجید کی جو حفاظت کا طریقہ تھا وہ حفظ پر تھا اور یادداشت پر تھا، اس کو یاد کرنے پر تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ قیامہ کے اندر اور 29ویں سپارے میں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی یا فرشتہ آپ کو پڑھ کر سناتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی غرض سے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور آپ ساتھ میں جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے، جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، بے شک اس قرآن مجید کو آپ کے دل کے اندر ہم محفوظ کر دیں گے، ہم جما دیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ پڑھنا اور جلدی جلدی تلاوت کرنا بند فرما دیا، اور ہوا بھی یہی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے الفاظ بعد میں خود بخود یاد ہو جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک معجزہ تھا۔ بہرحال قرآن مجید تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر موجود تھا، وہاں محفوظ تھا، تو وہاں سے تو 1% کبھی اگر 1000واں حصہ بھی کر لیا جائے تو اس کے اندر بھی کسی کمی اور کوتاہی کا کوئی شبہ نہیں بنتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ طریقہ اختیار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے، دور فرماتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے خود فرمایا کہ اس مرتبہ جبرائیل نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا میرے ساتھ دور کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، دل مبارک کے اندر اس کا محفوظ ہو جانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال جبرائیل کے ساتھ دور کرنا، یہ قرآن کی حفاظت کا آپ اندازہ لگا سکتے کتنا اچھا انتظام ہوا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا ایسا شوق، ایسا جذبہ اور کلام الہی کی ایسی محبت ڈال دی کہ اس کی مثالیں آج تک نہیں مل سکتی۔ ایسی محبت کہ بعض صحابیہ عورتوں نے بعض صحابہ مردوں سے نکاح کیا صرف اس شرط پر کہ ہمارا مہر یہ ہوگا، ہمیں اتنی صورتیں قرآن کریم کی یاد کروا دو۔ وہ بات ہو رہی ہے کہ آج احناف کے نزدیک جو ہے وہ یہ مہر نہیں بن سکتا، کچھ نہ کچھ مال مہر کے طور پر دیا جائے گا، لیکن صحابہ کرام کے دور کی یہ خصوصیت تھی اور اس کی وقتی طور پر اجازت بھی تھی کہ صحابیہ عورتوں نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا کا مال و دولت نہیں، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کی اتنی صورتیں یاد کروا دو، اور یہی ہمارا مہر ہوگا، اور اسی کے بدلے میں ہم جو ہے وہ تم سے نکاح کرتے ہیں۔ سینکڑوں صحابہ کرام جنہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا قرآن مجید کو ہی دے دیا، اپنی ساری زندگی قرآن کے لیے ہی وقف کر دی۔ بعض صحابہ کرام فرماتے کہ مکہ سے کچھ انصاری صحابہ کہتے ہیں مدینے کے، کہ مکہ سے جب کوئی صحابی ہجرت فرما کر مدینہ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی انصاری صحابی کے ساتھ ان کا جوڑ لگا دیا کرتے تھے، اور وہ انصاری صحابی ان کا خرچہ، کھانا پینا سب اٹھاتے تھے، لیکن وہ جو ہجرت کر کے مہاجر صحابی آتے تھے وہ کوئی کام کاروبار نہیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ان کو قرآن پڑھاتے تھے۔ صفہ کا واقعہ، اور ساری رات تہجد کی نمازوں میں صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، بار بار دہراتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع تو ایسا آیا مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کے سیکھنے اور سکھانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی اور شوق اتنا بڑھ گیا کہ آواز بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ مبارک سے باہر آ کر صحابہ کرام کو کہنا پڑا کہ اپنی آوازوں کو پست کرو، اپنی آوازوں کو نیچے کرو۔ تو یہ قرآن مجید سے صحابہ کرام کا تعلق تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن مجید کے ماہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہ بلکہ کہ صحابہ کرام کو صرف
قرآن کے معانی اور مفہوم سمجھاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی بھی زبردست طریقے سے تعلیم دیتے، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا مجمع اور ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ کون کون سے صحابہ تھے جو قرآن کے ماہر ہوئے اور قرآن مجید کے اندر اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنی زندگیوں کو لگا دیا؟ ان میں سب سے پہلے چاروں خلفائے راشدین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک، یہ چاروں خلفائے راشدین، انہوں نے بھی اپنی زندگیوں کو لگا دیا۔ ان کے بعد حضرت طلحہ، ان کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص، اور بھی قابل ذکر صحابہ کرام میں چند ایک کے نام لے لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ یا ابی حذیفہ، ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن جو ہے وہ زبیر، عبداللہ ابن زبیر، ان کے علاوہ حضرت ابن عاص، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن صائب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت سلمہ، یہ امہات المومنین بھی قرآن مجید کی جو ہے وہ ماہر ہو گئی اور قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو لگایا۔ تو یہ قرآن مجید کا ابتدائی دور میں اس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج ہم تک قرآن مجید جو کتابی شکل میں، اور آج کی جدید ٹیکنالوجی کی بات کریں تو قرآن مجید موبائل کی اسکرین پر اور یہ جو ایپس کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو صحابہ کرام سے لے کر یہاں تک قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا اور کیا اس کی تاریخ ہے، انشاءاللہ اس پر اگلی نشست کے اندر یعنی کہ کل میں اس پر بات کروں گا اور بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں بھی ویسا ہی تعلق، ویسی محبت اور ویسا ہی شغف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔